اللہ تیرا ہے احسان روزہ نماز اور روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے. روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف. وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ یہ گالی کیوں دے گا؟ یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا؟ اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں؟ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا. ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ جب رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد پھر شروع ہو جاوی تھا رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے. کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے. رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے. کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں. کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے. رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی. اس امت کو ملا. کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی. کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر. یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ. بھوک پیاس، یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی. جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں. اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے. 2-4 جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں. میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاندے نے کی چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں. یہ کیا ہے رہے؟ اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں. اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو چاکے وہ مارے گا. تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو،
کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔ روزے دار گھوڑا، روزے دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے، لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے، دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا، گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا، زخم لگا کے اوروں کو، جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے، خون دیکھے۔ ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا، یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادهم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم، کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے، یعنی دونوں ہم سرخ سرخ ہو گئے، خون آلود ہو گئے، کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی۔ اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم۔ تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف۔ اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح، عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے، طوفان بہت آتے تھے، تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی، جب درخت بہت ہوا تو درخت کاٹ کے رکھ دیے، درخت بہت ہوا، آندھیاں بہت چلتی تھی، اب تو بہت کم ہو گئیں، برائے پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے۔ تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح، شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا، یعنی ہوا تھم گئی، ہوا تھم گئی۔ اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے چکر چلتے ہیں، جھوٹ کے، ظلم کے، بدکاری کے، فحاشی کے، نشے کے، سستی کے، رشوت کے، بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، نظر جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، زبان پہ قابو پاتا ہے، شہوت پہ قابو پاتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے، حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ، یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ کا موجہ ہو گئی ہیں، موجہ ہو گئی ہیں۔ آپ نے کہا کیڑی غلطیاں موجہ کہ سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دیندہ ہوں۔ ان الکریم اذا قدر عفا، ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ ناپ کے بھی چھڑ دیندہ ہے، تو ایڈا وڈا بادشاہ ہے۔ تو بھائیو کچھ چیزیں آ گئیں، کچھ ابھی رمضان چلنا ہے، اعتکاف بھی رہ گیا ہے، صدقہ فطر بھی رہ گیا ہے، رمضان کے اعمال بھی رہ گئے ہیں۔ میں نے صرف روزے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ کوشش فرمائیں ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ روزہ قبول ہو جائے گا۔ تراویح کا اہتمام فرمائیں، تہجد کا اہتمام فرمائیں، بہت آسان ہے، کھانا کنٹرول میں رکھیں۔ جو اس پر افطاری پہ جو تباہی مچاتے ہیں نا، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، تراویح پڑھنا بھی، تہجد پڑھنا بھی۔ ہلکا سا کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، کوئی فروٹ لے لیں، کوئی پکوڑا لے لیں، کوئی ایک آدھ کھجور لے لیں، 1 گلاس 1.5 گلاس سادہ پانی ٹھنڈا نہ ہو وہ پی لیں، اور نماز پڑھ کے چائے پی لیں، اور عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے جو مرضی کھانا ہے کھا، تو پھر انشاءاللہ آسان ہوگا۔ لیکن جو حال ہوتا ہے سموسیاں دا، پکوڑیاں دا، وہ تو نماز ہی نہیں کسی پڑھنی، تراویح کہیں پڑھنی۔
اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان